بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ان لوگوں نے اختلاف نہیں ڈالا مگر جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ایک طے شدہ مدت تک تیرے رب کی طرف سے بات طے ہو چکی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ طے شدہ مدت تک آپ کے رب کی طرف سے بات طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ اس کتاب سے ایسے شک میں ہیں جو ان کو بے چین کرنے والا ہے۔ تو اے نبی آپ اس کے لیے بلاتے رہیے اور آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اور آپ یہ کہیے کہ جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں جبکہ اللہ کی بات قبول کی جا رہی ہو، ان کی دلیل پروردگار کے پاس بیکار ہوگی اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے کتاب کو حق طریقے سے نازل کیا اور ترازو نازل کی، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب آ رہی ہو۔ اس قیامت کو جلدی طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ خبردار جو لوگ اس قیامت میں جھگڑا کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17 اور 18، یعنی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کی آیات ہیں شورى کی، سورۃ الشورى کی، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی جو گزشتہ ہفتے تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور دین میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، دین کو قائم کرو، اور دین کے قیام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی خود اس پر عمل کرے، یہ بات بھی داخل ہے کہ دوسروں کو اس دین کی دعوت دے، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنی ریاست میں اس دین کو قائم کرے۔ تو اپنے اوپر قائم کرنا اور اس دین کی دعوت دینا اور پورے معاشرے میں اس دین کو قائم کرنا، یہ سب داخل ہے اقامت دین کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 13 میں یہ حکم دیا تھا کہ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، اپنے اندر بھی قائم کرو، دعوت کے ذریعے سے بھی اس کو قائم کرو، اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں،
اپنے علاقے میں، اپنی ریاست میں اس دین کو قائم کرو، اس کو سربلند کرو، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ اس دین میں تفرق مت کرنا۔ اور دین کے اندر تفرق کرنے میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ بیٹھیں، کچھ لوگوں نے دین کو تھاما ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور تفرق کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اس دین میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، پھر قواریت اختیار کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 13 میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دین قائم کرو اور دین کو چھوڑ کر آپس میں تفرقہ مت پیدا کرنا۔ اب آج کی جو آیت نمبر 13 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چاہے پرانی امتیں ہوں اور چاہے امت محمدیہ کے لوگ ہوں، جو لوگ بھی تفرقہ اختیار کرتے ہیں، دین کو چھوڑتے ہیں یا آپس میں اختلافات کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو دین معلوم نہیں ہے، نہیں، دین تو ان کو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی آ کر اپنے علاقے کے لوگوں کو اور اپنے مخاطبوں کو پورا دین پہنچاتا ہے، تو علم ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں جانتے، جاننے کے باوجود بھی لوگ نہیں جانتے۔ تو ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ علم ان کے پاس آ چکا ہوتا ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے، میں آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ کیوں آگے بڑھا ہوا ہے، اور تو یہ آپس کی ضد، آپس کا حسد، آپس کا کینہ، آپس کی عداوت، یہ وہ چیز ہے جس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے، تم کیوں پہلی صف میں ہو، مجھے پہلی صف میں ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو بغاوت ہے، یعنی ایک دوسرے پر چڑھائی ہے، تو اس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 14 میں جو آج ہم نے پڑھی ہے سب سے پہلے، اس میں فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ ان لوگوں نے جو تفرقہ ڈالا، اختلاف ڈالا، وہ علم آنے کے بعد ڈالا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، نہیں، علم ہوتا ہے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، قرآن ان تک پہنچا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچی ہوتی ہیں، پوسٹ بھی ایک دوسرے کو دین کی بھیجتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو علم ان کے پاس آ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تفریقہ اختیار کرتے ہیں، گویا وہ معذور نہیں ہیں۔ اب ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی معذور ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ پتہ ہے مگر پھر بھی نہیں عمل کرتا، تو یہ جو دوسری صورت ہے یہی سنگین ہوتی ہے، اور اسی کو قرآن مجید ذکر فرما رہا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان لوگوں نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، علم آ چکا تھا، قرآن بھی آ چکا تھا، حدیث بھی آ چکی تھی، دین کے تمام احکام آ چکے تھے، اس کے بعد پھر یہ تفرقہ ڈالتے ہیں۔ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے، بغاوت آپ نے لفظ سنا ہوگا، اسی سے یہ بغین ہے، اور بغین کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، تو یہ ہے بغیم بینہم۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان لوگوں نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک طے شدہ مدت تک آپ کے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ کیا مطلب
کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تفرقہ کرنے والوں کو، دین کو چھوڑنے والوں کو، لڑانے والوں کو اور لڑنے والوں کو اور اختلافات کو ہوا دینے والوں کو اگر اللہ تعالی چاہتا تو فوراً فیصلہ کر کے ان کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے کہ اس دنیا میں حساب نہیں ہوتا۔ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے، اور کل کے دن حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ روز جزا ہے، مالک یوم الدین۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کے رب نے یہ بات پہلے سے لکھ دی ہے، کلمۃ سبقت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے، الی اجل مسمى، ایک طے شدہ مدت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ بات طے شدہ نہ ہوتی لقضی بینہم، تو پھر ابھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اسی لیے کافروں کو، ظالموں کو اور حق مارنے والوں کو مہلت دی جاتی ہے، اور ان کی پکڑ کبھی فوری ہوتی ہے لیکن اکثر فوری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روز جزا مقرر کیا ہوا ہے کہ جہاں سارا کا سارا حساب ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر طے شدہ مدت تک آپ کے پروردگار کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہو چکی ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک ان لوگوں کو پرانے لوگوں کے بعد کتاب دی گئی ہے، وہ اس کتاب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسا شک ہے جو ان کو بے چین کرنے والا ہے۔ یعنی پرانی امتوں کو کتاب دی گئی تھی، یہود و نصارہ کو تورات، انجیل، اور یہ جو نئی نسل ہے یعنی امت محمدیہ، اور ان میں خاص طور پر مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے پرانے لوگوں کے بعد، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک بھی ایسا ہے جو ان کو بے چین رکھتا ہے۔ دیکھیے اگر آدمی کو پتہ ہو کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور اگر آدمی کو شک ہو کہ پتہ نہیں میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا، گاڑی تو چلا رہا ہے، سائیکل موٹر سائیکل، لیکن شبہ ہے کہ پتہ نہیں راستہ یہ ہے یا یہ ہے، اب کبھی آگے جائے گا، پھر رکے گا، پھر ادھر ادھر دیکھے گا، پھر کسی سے بیچارہ پریشان ہی رہے گا۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا تو گاڑی چل پڑی، ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، تو فرمایا کہ مجھے تو معلوم تھا کہ یہ ٹرین ادھر جا رہی ہے جہاں جانا تھا۔ اب وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ غلطی سے اس ٹرین میں سوار ہو گئے، غلط ٹرین کے اندر۔ اب وہ جب وہ ٹرین روانہ ہو گئی اور تو آپس میں باتیں ہوئی، تم کہاں جا رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو فلاں جگہ جانا تھا، اور وہ بالکل مخالف سمت تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا بھائی یہ ٹرین تو وہاں نہیں جا رہی، آپ شاید بے شک وہاں جانا چاہتے ہو گے مگر ٹرین تو وہاں نہیں جا رہی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جوں جوں گاڑی کی رفتار تیز ہو رہی تھی ان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور فرمایا کہ ہمیں اطمینان تھا کہ ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جب ہم چونکہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم پرسکون بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہی مثال ہے مسلمانوں کی اور کافروں کی۔ مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، لیکن ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پرسکون رہتا ہے مومن۔ اور کافر جو ہے وہ شک کے اندر ہوتا ہے، اور وہ شک ایسا ہوتا ہے کہ جس سے وہ بے چین رہتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اوپر سکینت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ سکینت ایک ایسی طمانینت کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے، آدمی ہر حالت کے اندر پرسکون رہتا ہے۔ بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ،
ان کے بعد جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا گیا، یعنی یہود و نصارہ کے بعد ان لوگوں کو جو کتاب کا وارث بنایا گیا اور یہ کتاب کو تسلیم نہیں کر رہے، لفی شک منہ مریب، اس کتاب سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو بے چین کر رہا ہے، شک میں ہے اور شک کی وجہ سے بے چینی میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح ان کو چین نہیں آتا، حالانکہ چین تو آئے گا جب آدمی جنت کی طرف بڑھے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید نے آیت نمبر 14 میں یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ کافر شک میں پڑے ہوئے ہیں، بے چین ہیں، قرآن مجید کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور تفرقہ اختیار کرتے ہیں۔ آگے جو آیت نمبر 15 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 حکم دیے ہیں۔ ایک آیت ہے اس میں 10 جملے ہیں اور ہر جملہ مستقل ہے۔ عام طور سے ایسا کم ہوتا ہے، لیکن یہ آیت عجیب ہے کہ اس آیت کے اندر ایک آیت ہے اس میں 10 جملے ہیں اور ہر جملہ جو ہے وہ مستقل حکم ہے۔ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ 10 جملے ہیں اس کے اندر، 10 حکم ہیں اور ہر جملہ عظیم الشان ہے۔ پہلے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو آپ اس لیے دعوت دیتے رہیے، یعنی لوگ چاہے اختلاف کرتے ہوں، چاہے مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ دعوت اللہ کرتے ہی رہیں۔ اور فَلِذَلِكَ فَادْعُ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کی وجہ سے دعوت کرتے ہی رہیں، یعنی ان کے اختلافات کی وجہ سے آپ دعوت اللہ کو نہ چھوڑیے بلکہ دعوت کرتے رہیے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ فَلِذَلِكَ میں لاملہ کے معنی میں ہے اور ذالکہ کا مشار الیہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو اے اللہ فَادْعُ، آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، تو فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیے۔ معلوم ہو کہ کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی لوگ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت اللہ کرتے رہیں، تو اللہ کی طرف آپ دعوت دیتے رہیے۔ یہ پہلا حکم ہو گیا۔ دوسرا حکم دیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اے نبی جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر دین پر استقامت اختیار کیجئے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیجئے مگر خود بھی دین پر مکمل استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ استقامت ہی وہ چیز ہے جو کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، اور اسی لیے صوفیہ کے ہاں یہ جملہ مشہور ہے الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ آدمی 5 وقت کی نماز باجماعت کا عادی ہو اور جناب 30 سال 40 سال عمر ہو گئی ہو، 50 سال مسلسل استقامت اختیار کر رہا ہے اور حتی الامکان نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتا ہے، کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، کر کے تو دکھائے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ دین پر استقامت اختیار کیجئے۔ 2 حکم ہو گئے۔ تیسرا حکم دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اللہ کی بات ماننی ہے، لوگوں کی ناجائز خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تیسرا حکم ہو گیا کہ آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ چوتھا حکم دیا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے۔
زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جس جس نبی پر، جس جس رسول پر نازل کی، میں سب پر ایمان لایا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی۔ کتنے حکم ہو گئے؟ 1 2 3 4، آگے 5واں حکم دیا گیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اور یہ بڑی زبردست اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے، بیویوں میں انصاف، اولاد میں انصاف، طالب علموں میں انصاف، ماتحتوں میں انصاف، عدالتوں میں انصاف، گھروں میں انصاف، دفتروں میں انصاف، ہر جگہ عدل لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں انصاف کروں گا، ہر جگہ انصاف کروں گا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ خود اللہ تعالیٰ بھی انصاف کرنے والے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کیا ہے؟ العدل، وَهُوَ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی نمازی بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ذکر اللہ بھی کرتا ہے، مگر بیویوں میں انصاف نہیں کرتا، بچوں میں انصاف نہیں کرتا، طالب علموں میں انصاف نہیں کرتا، ماتحتوں میں انصاف نہیں کرتا، ظالم ہے، تو ظالم کیا نیک ہو سکتا ہے؟ ظالم تو نیک نہیں ہوتا۔ نیکی کے لیے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی انصاف سے کام لے۔ تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ چھٹا جملہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ ربنا وربکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا پروردگار ہے، تمہارا پروردگار ہے، ہمیں پالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں پالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، وربکم، اور تمہارا پالنے والا ہے۔ انسان ایک دوسرے کو نہیں پالتے، پالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ماں اس کو غذا پہنچانے پر قادر نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کو رزق پہنچاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں۔ پہلے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، تمام اعضاء بنائے جاتے ہیں، پھر روح ڈال دی جاتی ہے، اور وہ غذا کون پال رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں تو صرف یہ کر سکتی ہے، باپ تو یہ کر سکتا ہے کہ کھلا دے پلا دے، لیکن قد بڑھانا ہے جی وہ ماں اور باپ کے قبضے میں تو نہیں کہ کھینچ کے بچے کو لمبا کر دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ بڑھا، ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ کھلا دیں پلا دیں، باقی پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے جو اس چھٹے جملے میں ارشاد فرمائی گئی، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے۔ ساتواں جملہ ذکر کیا گیا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اب ہم یہاں سب ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ میں آپ کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ میرے عمل کے ذمہ دار نہیں۔ میں اگر گھر جا کے کوئی حرکت کرتا ہوں، کیا آپ ذمہ دار ہیں اس کے؟ یا آپ گھر جا کے کوئی غلط حرکت کرتے ہیں تو کیا میں ذمہ دار ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔
آگے 8واں جملہ ارشاد فرمایا گیا لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مباحثہ نہیں ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، لیکن یہاں مراد ہے بحث، کہ ہم تو صرف دین پہنچا سکتے ہیں، بحث نہیں کر سکتے، بحث ہم نہیں کریں گے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ دین کے معاملات میں ہم اکثر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں ساتھی بیٹھتے ہیں بحث شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنا دلائل دے رہا ہے، آپ اپنے دلائل دے رہے ہیں، تھوڑی دیر میں لوگوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، غصہ غصائی ہو جاتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بحث سے۔ لیکن شریعت نے ہمیں اس خصومت سے اور اس بحث سے، مباحثے سے روکا ہے، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ دین پہنچا دو، بس ایک مرتبہ آپ نے پہنچا دیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا، پھر جب کبھی موقع ملے پھر دوبارہ دین پہنچا دو، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ باقی بحث جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، سوال جواب، بحث، مباحثہ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 8واں جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ذکر کیا کہ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے درمیان کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مدعی نبوت کاذب مسیلمۃ الکذاب مدینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جیسے درخت کی شاخ ہوتی ہے۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے 2-4 باتیں کی، بہت مختصر دین کی بات اس کو پہنچا دی۔ وہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جب آپ واپس پلٹنے لگے فرمایا اگر بحث کرنی ہے تو مجھے بحث کی عادت نہیں ہے، نہ میں بحث کو پسند کرتا ہوں، البتہ ایک وہاں خطیب تھے انصار کے، ثابت ابن قیس ابن شماس، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، فرمایا اگر تم نے تقریر سننی ہے تو ان کی سن لینا، خطیب الانصار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع بات ارشاد فرماتے تھے، مختصر طریقے سے دین کی بات پہنچا دیتے تھے، لیکن آپ بحث مباحثے کا راستہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ارشاد فرمائی لا حجت بیننا و بینکم، کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے۔ میرے دوستو ساتھی، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل اس میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے کہ لوگ منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا مان لے، جب مان لے تو آپ کو بحث کرنی پڑے گی، اور اسی بحث سے کام خراب ہوتا ہے۔ حالانکہ منوانا ضروری ہے نہیں، پہنچانا ضروری ہے۔ دین کی بات صحیح طریقے سے آپ پہنچا دیں، نرمی سے، حکمت سے، محبت سے، نرم الفاظ میں، سخت الفاظ میں، جو بھی جیسا وقت مناسب ہو، لیکن پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ بحث مباحثہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یا مبلغین کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائی کہ لا حجت بیننا و بینکم، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے۔ 9واں جملہ ارشاد فرمایا اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کر دے گا، یہ بحث مباحثہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ کے ہاں سب کو جمع ہونا ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمارے درمیان جمع کر دے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آخری جملہ 10واں جملہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہتا، سب آتے ہیں، کچھ عرصہ زندگی گزارتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سب کو جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف جانا ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الیہ راجعون میں ہم پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اب 10 جملے ہو گئے۔ پہلا جملہ یہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے نبی اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ دوسرا جملہ ہو گیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے دین پر استقامت اختیار کیجئے۔
تیسرا جملہ ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ چوتھا جملہ ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور یہ کہیے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور چھٹا جملہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ پانچواں جملہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ چھٹا جملہ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی پالنے والا ہے، تمہیں بھی پالنے والا ہے، اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ساتواں جملہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ آٹھواں جملہ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، نواں جملہ اللہ ہم سب کو جمع کر دے گا۔ اور آخری جملہ ہے دسواں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ 10 جملے اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کتنی کوشش کر لیں دعوت اللہ، انصاف اور حق پہنچانے کی، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں مستجیب لہو، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ان کے جو دلائل ہیں سب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، توحید کے قائل نہیں ہیں، شرک اختیار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، جبکہ اللہ کی بات کو قبول بھی کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، مسلسل ان میں اضافہ ہوتا رہا اور اب تک ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اب 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں کہ جو جناب اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اگرچہ پورا عمل نہ بھی کرتے ہوں۔ اور جو لوگ نہیں مانتے وہ بھی ہیں، جو لوگ نہیں مانتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ اللہ کے ان احکام میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، جبکہ اللہ کی بات مانی جا چکی ہے، یعنی مسلمانوں نے مان لی ہے، تو جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور نہیں مانتے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل ان کے پروردگار کے پاس بیکار جائے گی۔ قیامت کے دن میں بھی حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال جواب کرے گا، تو جو یہ دلیل دیں گے سب بیکار ہوگی۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل پھسل جائے گی ان کے پروردگار کے پاس۔ دحض یدحض کے معنی ہوتے ہیں پھسل جانے کے، اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا ان کی دلیل باطل ہوگی، مراد یہ کہ ان کی دلیل کام نہیں آئے گی۔ آج تو یہ بڑے دلائل دے رہے ہیں کفر کے، شرک کے اور جناب گناہوں کے بارے میں، لیکن جب قیامت کے دن پہنچیں گے ان دلائل میں سے کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل ان کے پروردگار کے پاس بیکار ہوگی۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مبلغ داعی کا کام یہ ہے کہ وہ پہنچاتا رہے، بحث مباحثہ نہ کرے، البتہ مرد تم تک پہنچاتا رہے، جو مانے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو نہیں مانے گا تو علیہم غضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ آگے آیت نمبر 17 میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، ایسی کتاب نازل کی جو 100% برحق ہے۔ آج 1440 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کتاب اللہ کو نازل ہوئے، لیکن اس کی حقانیت میں ادنا سا فرق نہیں آیا، اور اس کی حقانیت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، والمیزان، اور اللہ نے ترازو نازل کی، اللہ نے ترازو نازل کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی، اللہ نے کتاب نازل کی اور اللہ نے ترازو نازل کی۔ آواز آ رہی جناب؟ کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، ترازو اختیار کر کے ہر ایک کو پورا پورا حق دینا بھی ضروری ہے، بندوں کو پورا پورا حق دو، انصاف سے کام لو، بیویوں کے درمیان انصاف، اولاد کے درمیان انصاف، ماتحتوں کے درمیان انصاف، طلباء کے درمیان انصاف، رشتہ داروں کے درمیان انصاف، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ بھی نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی نازل کی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، والمیزان یہ عطف ہے کتاب پر، اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اللہ نازل کی اور ترازو نازل کی۔ کتاب اللہ کیوں نازل کی؟ تاکہ آدمی اللہ کے حقوق ادا کر سکے اور بندوں کے حقوق پہچان سکے، اور ترازو کیوں نازل کی؟ تاکہ آدمی انصاف کے ساتھ جس بندے کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دے۔ ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، بچوں کا یہ حق ہے، ملازموں کا یہ حق ہے، ماتحتوں کا یہ حق ہے، غریبوں کا یہ حق ہے، مسجد کا یہ حق ہے، تبلیغ کا یہ حق ہے، فلاں کا یہ حق ہے، ہر ایک کا حق اس کو دینا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی کل ذی حق حق، ہر حق والے کو اس کا حق دو، یہ ہے انصاف، جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دو۔ ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، مگر بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، استاد کا بھی حق ہے، پیر کا بھی حق ہے، چھوٹوں کا بھی حق ہے، بڑوں کا بھی حق ہے۔ اب ترازو لے کر آدمی کو انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کا حق دینا پڑتا ہے، اور اسی کو حقوق العباد کی ادائیگی کہتے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ بھی نازل کی اور ترازو بھی نازل کی تاکہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے، اور ترازو کے ساتھ ہر ایک کو پورا پورا حق اس کا دیا جائے، کسی کا حق اس دنیا میں مارا نہ جائے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب اللہ کو نازل کیا حق کے ساتھ اور اللہ نے ترازو نازل کی۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطاب مخاطب کو ہو، اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری قیامت قریب میں ہو، کچھ پتہ نہیں کہ مغرب کے بعد کس کا انتقال ہو جائے، اگلا سانس ہمارا آئے یا نہ آئے۔ کسی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری قیامت کب قائم ہوگی، ایک بڑی قیامت ہے، ایک چھوٹی قیامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وما یدریک لعل الساعة قریب، اے مخاطب تجھے کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہو۔ آگے آیت نمبر 18 جو آج کے درس کی آخری آیت ہے، اس میں ارشاد ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس قیامت کو جلدی جلدی طلب کرتے ہیں۔ اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں، جلدی سے قیامت لے کر آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہی قیامت کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اس قیامت سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ قیامت ہو آئے گی تو اس میں ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا، پتہ نہیں ہم نے کسی کا حق نہ مار دیا ہو۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ،
اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعہ، خبردار جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کر رہے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں پہنچ چکے ہیں۔ جو لوگ قیامت میں شک کر رہے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں پہنچ چکے ہیں۔ قیامت تو آ کے رہے گی، بڑی قیامت نہ بھی آئے تو چھوٹی قیامت جو آدمی کی اپنی قیامت ہے وہ تو آ کے رہے گی، اس لیے اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیہاتی تھا، اس نے کہا یا محمد، زور سے پکارا دیہاتیوں کے انداز سے۔ آپ نے فرمایا ہاں اوم، کیا بات ہے؟ آپ نے بھی اسی کے لہجے میں فرمایا ہاں اوم، کیا بات ہے؟ کہا جی قیامت کب آئے گی؟ تو اس نے یہ پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کوئی تیاری بھی کی ہے نہیں کی؟ اس نے کہا جی تیاری اور تو کچھ نہیں کی، ہاں مگر یہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر انشاءاللہ تمہارے لیے خیر ہے اور محبت کرنے والوں کے ساتھ تم ہوگے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قیامت کی تیاری کی ہے یا نہیں کی، حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ تو یہ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ قیامت کو جلدی طلب کرتے ہیں، والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو ایمان والے ہیں وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، ویعلمون انها الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعہ، خبردار بے شک جو لوگ قیامت میں شک کر رہے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ اور ان لوگوں نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی کہ پتے جو تیرے پروردگار کی طرف سے طے ہو چکی ہے ایک مدت معینہ تک، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک ان کے بعد جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کتاب سے ایسے شک میں ہیں جو ان کو بے چین کر رہا ہے۔ اے نبی آپ اللہ کی طرف بلاتے رہیے اور جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت اختیار کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور یہ کہیے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف سے کام لوں۔ اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں جبکہ اللہ کی بات قبول کی جا رہی ہے، تو ان کی دلیل ان کے پروردگار کے پاس بیکار جائے گی، ان پر خدا کا غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اللہ کو نازل کیا اور ترازو نازل کی، اور اے مخاطب تمہیں کیا پتہ شاید قیامت قریب آ گئی ہو۔ اس قیامت کو جلدی طلب کرتے ہیں وہی لوگ جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ قیامت برحق ہے۔ خبردار بے شک جو لوگ اس قیامت میں شک کر رہے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى برحمتک یا ارحم الراحمین۔